الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن: إن الدين عند الله الإسلام. دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام تر مؤمنین و مؤمنات کی اس شرکت کو قبلہ مولانا منتظر مہدی کی طرف سے بچھائے ہوئے صف ماتم کو، پڑھنے والوں کی پڑھائی کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. پروردگار عالم جو مؤمنین و مؤمنات پریشان حال ہیں ان تمام کی پریشانیاں دور فرما. بار الہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری نجات فرما، ہم سب کو ہلاکت سے محفوظ فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، برائی کی طاقت سلب فرما. پروردگار عالم جو مؤمنین و مؤمنات علیل ہیں تو جو واسطہ ہے اس امام کا جو 35 برس تک خون روتا رہا، جب ہوئی ہے نا واپسی میرے امام مظلوم کی شام سے مدینہ، امام کے ایک چاہنے والے نے امام کو کہا ہے: مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، روتے کیوں ہو؟ توجہ کرنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے، قبول خدا کرے گا. ایک جملہ کہا ہے: مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، روتے کیوں ہو؟ یا رو کر میرے امام مظلوم نے جواب دیا ہے: تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. امام فرماتے ہیں: شہادت ہمارا ورثہ ہے، یہ بھی ہمارا ورثہ ہے کہ میری مائیں بغیر چادر کے بازاروں میں پھرائی جائیں. دینے کے لیے جملہ کہا: مولا کب تک گریہ کرو گے؟ امام نے فرماتے ہیں کہ یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا. یعقوب اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ یعقوب کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی. امام فرماتے ہیں: میرے تو 18 یوسف جدا ہوئے ہیں میدان کربلا میں. پروردگار عالم جو مؤمنین علیل ہیں تو جو واسطہ ہے سید الساجدین زین العابدین کا، ان تمام کو شفاء کلی عطا فرما. بار الہ جو مؤمنین مقروض ہیں قرضادہ فرما، جو مؤمنین تنگدست ہیں تنگدستی دور فرما، جو مؤمنین بے روزگار ہیں ان تمام کو صاحب روزگار بنا. بار الہ ہم سب کو سیرت حضرت عباس اور سیرت حضرت علی اکبر پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو مستورات کو سیرت جناب زہرا اور سیرت جناب ثانیہ زہرا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا تو جو واسطہ ہے اس مظلومہ بی بی کا جس کو شریکت الحسین کے لقب سے پہچانا جاتا ہے، تو جو واسطہ ہے اس بی بی کا کہ جو کبھی اپنے گھر سے اپنی مرضی سے باہر نہ نکلی، تو جو واسطہ ہے اس بی بی کا جب شام سے واپس آئی ہے نا مدینہ. پڑھنے والے اسی طرح پڑھتے ہیں، علماء اسی طرح پڑھتے ہیں کہ کربلا میں قتل ہونا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا.
اور کربلا میں جتنے بھی قتل کیے گئے، جتنے بھی ذبح کیے گئے، اس بی بی کی مظلومیت کی قسم ہر شہید کی پہچان باقی تھی۔ جب سید الساجدین اعجاز امامت کے ذریعے سے آئے ہیں نا واپس شہداء کربلا کو دفنانے کے لیے، کربلا کے ہر شہید کی پہچان باقی تھی۔ یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اکبر کا لاشا ہے، یہ قاسم کا لاشا ہے، یہ اون محمد کے لاشے ہیں، یہ اصغر کا لاشا ہے، یہ فرزند بطول کا لاشا ہے۔ اس بی بی کی مظلومیت کی قسم کربلا کے ہر شہید کی پہچان باقی تھی۔ اور میری یہ مخدومہ جب شام سے واپس مدینے آئی ہے، سگا بھائی محمد بن حنفیہ زینب عالیہ کو پہچان نہیں سکا۔ جب گلے ملا ہے سجاد کے ساتھ تو سجاد کو اتنا کہا ہے، سجاد تو کہتا تھا کہ میری ہمشیرہ زینب بھی آئی ہے۔ سجاد میں ان بیویوں کی طرف نگاہ کر رہا ہوں، مجھے زینب نہیں دکھائی دے رہی۔ یا ایک مرتبہ تڑپ کے میری مخدومہ نے کہا، او محمد بن حنفیہ مجھے پہچان تیری بہن زینب کبریٰ میں ہی ہوں۔ او میرا بھائی مجھے شام کھا گیا۔ خدایا تجھے واسطہ ہے اس بی بی کی مظلومیتوں کا۔ جب آئی ہے نا نانا کی قبر پہ تو ایک جملہ کہا ہے، او میرا نانا، اور زینب کا نانا، نانا ابھی تو روشن دن ہے، نانا رات ہوتی میں اپنی قمیص اتار کے تجھے دکھلاتی، تیری امت نے خمس کس طرح دیا ہے۔ نانا کی قبر سے فارغ ہو کے جب میری مخدومہ اپنی اماں کی قبر پہ آتی ہیں، ایک گٹھڑی کھولتی ہیں، گٹھڑی میں سے ایک قمیص نکالتی ہیں، وہ قمیص کہ جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، حسین کے جسم کے خون کے دھبے اور نشان لگے ہوئے تھے، اس پھٹے ہوئے قمیص کو جب جناب بطول کی قبر پہ بچھا دیا۔ لرزی ہے قبر بطول کی، جب لرزتی ہوئی قبر کو دیکھا ہے ثانیہ زہرا نے تو ایک جملہ کہا ہے، اماں تجھ سے پھٹی ہوئی قمیص برداشت نہیں ہوتی۔ اماں 70 قدم کے فاصلے پر وہ کمینہ ذبح کرتا رہا، میں اپنے مظلوم بھائی کو ذبح ہوتا دیکھتی رہی۔ خدایا تجھے واسطہ ہے اس بی بی کی عزت و عظمت کا، تجھے واسطہ ہے اس بی بی کی فضیلت کا۔ ہمارے پاس خاندان نبوت و رسالت کی محبت کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ ہماری اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا ہم سب کو دین اسلام مذہب حق محمد و آل محمد کے ساتھ مخلص بننے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں محمد و آل محمد کے ماننے والے موجود ہیں، ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ جو لائق ہدایت ہیں ہدایت فرما، جو لائق ہدایت نہیں تباہ و برباد فرما۔ پروردگار عالم، دنیا نے ہمیں لاوارث سمجھا ہے، جلدی ہمارے وارث کا ظہور فرما۔ امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ امام کی ذات اقدس کو ہم سے خوشنود و راضی فرما۔ آپ یہاں بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، بارواں پردے غیب میں خون رو رہا ہے، اور اسی انتظار میں ہے کہ کب میری غیبت ختم ہو، کب میں کربلا والوں کا بدلہ لوں۔ اور اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کوشش کیا کریں، روزانہ کی بنیادوں پہ یا ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ہمارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پہنچائے جاتے ہیں۔ جب ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوتی ہیں، امام خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے نامہ اعمال میں برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو رو رو
کر امام مظلوم ایک جملہ کہتا ہے کہ اور کم مصیبتیں ہیں رونے رلا رہا ہے، تو میرا اپنا ہو کر مجھے رلا رہا ہے۔ امام یہی کہتے ہوں گے کہ میں سکینہ کی مصیبتوں پہ گریہ کروں، میں سکینہ کے زخمی کانوں پر گریہ کروں، میں سکینہ کی قمیص کو دیکھ کر گریہ کروں، یا اس مظلوم پہ گریہ کروں جس کو 13 ضربوں سے ذبح کیا گیا۔ کم مصیبتیں ہیں رونے کے لیے کہ تو میرا ہو کر بھی مجھے رلا رہا ہے۔ خدایا خدایا خدایا، ہمیں ہر اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ جس عمل کی وجہ سے 12واں لال ولایت ہم سے راضی ہو جائے، ہر اس عمل سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما کہ جس عمل کی وجہ سے 12واں لال ولایت ہم سے ناراض ہو جائے۔ پروردگار عالم ہماری ان تمام تر دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔